السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ من کی دنیا کے ساتھیوں، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اپنے گھروں میں۔ بہت سارے کمنٹس آتے ہیں مجھے کہ ہمیں سر سے بات کرنی ہے، سر طارق محمود رک سے، جو اس چینل پہ پہلے لیکچر دیا کرتے تھے، اور ہم ان کی جو ریکارڈنگز ہوتی تھیں ان کو ویڈیو کی صورت میں یہاں پر بنا کے ڈال دیا کرتے تھے۔ تو ان سب سے شاید انہوں نے وہ میری وہ والی ویڈیو نہیں دیکھی جس میں میں نے سر کی ڈیتھ کو اناؤنس کیا تھا۔ سر کی ایکچولی کرونا وائرس کی وجہ سے ڈیتھ ہو چکی ہے، تقریباً 8 ماہ ہو گئے ہیں اس بات کو، اور وہ اب ہمارے ساتھ نہیں ہے، لیکن ان کی آواز اور ان کی جو ریکارڈنگ، بہت ساری ان کی معلومات کا خزانہ ہمارے پاس ہے۔ اور سر ایک پیرنٹنگ اسپیشلسٹ تھے اور لائف کوچ تھے، اور سر ایک اسلامی اسکالر تھے، تو اس کے حوالے سے ہمارے پاس بہت سارا خزانہ ہے۔ آپ لوگوں کی جو بھی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، جس بھی حوالے سے آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ درپیش ہے، تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کیجئے، میں اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی ضرور ویڈیو بناؤں گی، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو ضرور وہ پسند آئے گی اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ تو ایک آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بے اطمینانی ہے، بے سکونی ہے، ڈپریشن ہے۔ تو اس کے حوالے سے میں یہاں پر یہ بات کرنا چاہوں گی کہ بے اطمینانی، بے سکونی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ آپ لوگ اپنا موازنہ کیجئے کہ بے سکونی کی سب سے بڑی وجہ جو ہے انسان کی اپنی ذات ہوتی ہے۔ جو انسان دوسروں کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے، دوسروں کو ملنے والی نعمتوں کا حساب رکھتا ہے، پھر اس کا اپنی ذات سے موازنہ کرتا ہے، ہر وقت دوسروں کی ٹو میں لگا رہتا ہے کہ اس کے پاس کیا ہے، فلاں کیسے گھر میں رہتا ہے، فلاں کے پاس کون سی گاڑی ہے، کون سے برانڈ کے کپڑے پہنتا ہے، فلاں کے پاس کتنا زیور ہے۔ جب آپ کسی دوسرے کی جاسوسی میں لگے رہیں گے نا، تو آپ کی یہی پریشانی والی کیفیت رہے گی۔ لیکن جب لوگ یہ باتیں سنتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، میں تو کسی کے بارے میں نہیں سوچتا، میں تو کسی کے بارے میں بات نہیں کرتا، تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہی چیزیں ہیں، جب انسان یہ سوچتا ہے کہ نا کہ یہ سب کچھ تمہارے پاس کیوں نہیں ہے، اور یہ حسد ہوتی ہے، یہ حسد کی بیماری ہوتی ہے جس میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر انسان بغیر کسی وجہ کے مونم کا دشمن بن جاتا ہے۔ مونم کون؟ جو سامنے والا ہوتا ہے جس سے آپ جیلسی فیل کر رہے ہوتے ہیں، جس سے حسد فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ حسد کی ایک وہ کیفیت ہوتی ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے تو اس سے بھی یہ چیز چھن جائے، لیکن حسد کی ایک اور کیفیت ہوتی ہے، اس کے پاس یہ کیوں ہے، یہ بھی حسد کی ایک کیفیت ہے۔ اور یوں انسان ایک کے بعد ایک بد اخلاقی میں ڈوبتا چلا جاتا ہے، جو انسان کے سارے اعمال پر پانی پھیر دیتا ہے۔ اور یہ جو شیطان ہے نا، شیطان انسان کو گھٹیا ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں مت چلو۔ شیطان پہلے جاسوسی کرواتا ہے، پھر یہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس یہ سب کچھ کیوں نہیں ہے۔ یہ کیوں نہیں والا ایلیمنٹ جو ہے وہ آپ نے اپنے اندر سے ختم کرنا ہے، اور اپنے اندر شکر گزاری پیدا کرنی ہے۔ جب آپ اپنے اندر شکر گزاری پیدا کریں گے، جب آپ کے اندر اللہ کا شکر کرنے کی طاقت آ جائے گی، کیونکہ جب آپ جتنا اللہ کا شکر کریں گے آپ کے اندر اتنی اسٹرانگنیس آئے گی، اتنی طاقت آئے گی۔ یہ آپ کر کے دیکھیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ آج کا آپ کا کرنے کا کام ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل پر شکر کرنا ہے، چاہے وہ کوئی بچہ ہو، بڑا ہو۔ آپ اپنے بچوں میں یہ چیز ڈیولپ کریں۔ جتنی بھی مائیں سن رہی ہیں، جتنے بھی فادرز ہیں، جتنے بھی مرد حضرات ہیں، جتنی بھی بچیاں ہیں آج کل کی نو عمر لڑکے لڑکیاں، میں دیکھتی ہوں، میں خود ایک ماں ہوں، اور مجھے پتا ہے میرے جو بچے ہیں، آج کل کی جو جنریشن ہے اتنی ناشکری ہے، ہر چیز ہونے کے باوجود، سونے کا نوالا لے کے باوجود، اگر ان کو ذرا سی چائے میں دیر ہو جائے، ذرا سا کھانے میں لیٹ ہو جائے، تو یہ کام کیوں نہیں ہوا اب تک، کبھی ہوتا ہی نہیں ہے، اس طرح کے جملے بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ کہنا اتنی بڑی بلیسنگ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس الحمدللہ کی بلیسنگ کو اپنائیں،
اور ناشکری کو چھوڑ دیں، یہ بھی ایک ناشکری ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں، سب کچھ اور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ جتنے لوگ پریشان ہیں سب کی پریشانی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے، کیونکہ جتنا آپ شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو شکر والا معاملہ ادا کریں گے، آپ کا اس میں شکر میں اضافہ کریں گے، اور جب شکر میں اضافہ ہوگا تو آپ کا دل سکون آ جائے گا، دل کو سکون مل جائے گا، ٹھہراؤ مل جائے گا۔ تو آپ کا آج کا یہ چھوٹا سا اہم سا کام ہے جو آپ نے کرنا ہے۔ اور ایک اور چیز جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ تو پریشان ہیں، اس کو سائیڈ پہ رکھ دیں، اپنی پریشانی کو اتنے خاطر میں مت لایا کریں۔ ایک چھوٹا سا اہم کام ہے جو آپ لوگوں نے کرنا ہے، جب آپ کسی انسان کو مایوس دیکھیں، ڈپریسڈ دیکھیں، بجھتا ہوا دیکھیں، تو اس کے سامنے اس کی خوبیاں بیان کریں، اسے ہمت دیں، اسے بتائیں کہ زندگی کتنی خوبصورت ہے، تندرستی ہزار نعمت ہے، اسے بتائیں کہ وہ ایک اچھا انسان ہے، اس کے سامنے ایک اس کی زندگی کے خوبصورت دنوں اور یادوں کا ذکر کریں تاکہ وہ پھر سے جی اٹھے۔ تو آپ یقین کریں اس سارے پروسیس میں آپ کو بھی ہمت ملے گی، آپ کو بھی طاقت ملے گی۔ میری اور بہت ساری ویڈیو کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، سبسکرائب کریں چینل کو۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اور ایسی ویڈیوز اور آڈیوز ملتی رہیں گی جس سے آپ کی ہمت بندھے گی، اور آپ کی بہن جو ہے وہ ایسی اس کی بھی ہمت بڑھے گی اور وہ اور پالش ہوگی ایسی باتیں کرنے کے لیے، کیونکہ میں الحمدللہ سر کے زیر سایہ تھی اور انہوں نے بہت اچھی تربیت کری، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں اپنے آپ پہ فخر کرتی ہوں کہ مجھے سر طارق محمود جیسے ایک ٹیچر ملے جنہوں نے ہمیں پالش کیا، اور آج میں اس مقام پر ہوں کہ میں لوگوں کی کوچنگ کرتی ہوں، لوگوں کا حوصلہ بڑھاتی ہوں، اور یہ بہت بڑا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہ کرنے کی توفیق دے، بار بار اس آڈیو کو ویڈیو کو دیکھیں، سوچیں، سنیں، اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔